بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی عافانی فی عین البلاء والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ حضرات سامعین، فقیر شہاب الدین اویسی یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے علم جغرافیہ اور سائنس کی تحقیق۔ پہلے تو ہم علم جغرافیہ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں عرض کریں گے، اور پھر سائنس کی تعریف کیا ہے، سائنس کسے کہتے ہیں یہ عرض کریں گے۔ اس کے بعد پھر ہم قرآن پاک کی آیت انشاءاللہ پڑھیں گے، پھر اس آیت کی تفسیر میں جو کچھ بیان کیا جائے گا وہ بیان کریں گے۔ جغرافیہ، یہ لفظ جغرافیہ یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے زمین کا بیان۔ جغرافیہ وہ علم ہے جس میں زمین کی خصوصیات، زمین کے باشندوں، اس کے مظاہر اور اس کے نقوش کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ ایک شخص گزرا جس کا نام تھا ایراتوتھینس۔ یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے لفظ جغرافیہ استعمال کیا۔ جغرافیہ کو زمین کی سائنس بھی کہا جاتا ہے۔ آج تک انسان نے جتنی بھی ترقی کی ہے وہ جغرافیہ کی ہی مرہون منت ہے۔ زمین انسان کا گھر ہے، اور اس گھر سے زیادہ فوائد حاصل کرنے کے لیے علم جغرافیہ انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ علم جغرافیہ پرانے زمانے میں بھی موجود رہا ہے، لیکن اس دور میں اس کی اہمیت بہت کم تھی۔ عموماً دریاؤں، پہاڑوں، سمندروں اور مقامات کے نام یاد کر لینا ہی کافی سمجھا جاتا تھا۔ دوسرے علوم کی نسبت جغرافیہ میں بہت سست رفتاری سے ترقی ہوئی ہے۔ اب سائنس کیا چیز ہے؟ بنیادی طور پر تو سائنس ایک منظم طریقہ کار کے تحت کسی بات کو جاننے یا اس کا علم حاصل کرنے کو کہا جاتا ہے۔ اس طرح کے اس مطالعے کا طریقہ اور اس کے نتائج دونوں ہی بعد میں دوسرے دہرا سکتے ہوں یا ان کی تصدیق کر سکتے ہوں، یعنی یوں کہہ لیں کہ وہ قابل تکرار ہے۔ اردو میں اس کو علم بھی کہتے ہیں، یعنی سائنس کا علم۔ بہرحال سائنس کا کوئی ایسا ترجمہ کرنے یا اگر کیا گیا ہے تو اس کو عام کرنے کی کوئی باضابطہ کوشش نہیں کی گئی ہے کہ جو اس کو دیگر علوم سے الگ کر سکے۔ اس لیے اس مضمون میں علم اور سائنس متبادلات کے طور پر استعمال کیے گئے ہیں۔ لہٰذا یوں کہہ سکتے ہیں کہ مطالعہ کر کے کسی چیز کے بارے میں جاننا یا ایسی کوشش کرنا، یعنی علم ہی سائنس ہے۔ انگریزی میں سائنس کا لفظ لاطینی زبان میں یہ بولا جاتا ہے، اور مخصوص غیر فنونی علوم میں جو انسان کی سوچ بچار اور حساب کتاب اور مطالعہ کے ذریعے حاصل کرنے کی انسان کوشش کرتا ہے۔ بہرحال علم جغرافیہ ہو یا سائنس کا علم ہو، تو یہ دونوں علم جغرافیہ اور سائنس، یہ دونوں سیکھنا، یہ ثواب بھی ہو سکتا ہے، ثواب بھی مل سکتا ہے، جبکہ نیت اس میں اچھی ہو، ثواب کی نیت ہو۔ اب اس کے بارے میں قرآن پاک میں 4 پارے میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے،
جو مفسرین نے اس آیت سے علم جغرافیہ اور سائنس کا علم جو ہے وہ مراد لیا ہے، یعنی یہاں سے اخذ کیا ہے کہ اس آیت سے علم جغرافیہ اور سائنس حاصل کرنا بھی ثواب ہے۔ اس آیت سے انہوں نے جو ہے وہ دلیل پکڑی ہے۔ وہ آیت کون سی ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی باہم بدلیوں میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ اس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر رات میں ٹھہرا، اور اس دن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے ہاں آرام فرما تھے۔ جب رات کا تہائی حصہ گزرا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے، پھر آسمان کی طرف نظر اٹھا کر ان آیات مبارکہ کی تلاوت فرمائی، یعنی ان آیتوں میں سے یہ آیت بھی تھی جو میں نے پڑھی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ تلاوت کے بعد ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس پر افسوس ہے جو یہ آیت پڑھے اور اس میں غور نہ کرے۔ حضرات سامعین، اس آیت سے معلوم ہوا، اب مفسرین اس آیت کی جو تفسیر ہے اس میں یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ علم جغرافیہ اور سائنس حاصل کرنا بھی ثواب ہے، جبکہ اچھی نیت ہو، جیسے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کرنا یہ بھی ثواب ہے، یا اللہ تعالیٰ کی عظمت کا علم حاصل کرنے کے لیے اس کو سیکھنا یہ بھی ثواب ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اسلامی عقائد کے خلاف نہ ہو۔ اس آیت مبارکہ میں آسمان و زمین کی تخلیق میں قدرت الہی کی نشانیوں کا فرمایا گیا ہے، لہذا اسی کے پیش نظر اس تفکر کی ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ اس کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، امام غزالی فرماتے ہیں کہ قدرت الہی کی چھٹی نشانی آسمانوں، ستاروں کی مملکت اور ان کے عجائب میں ہے، کیونکہ جو کچھ زمین کے اندر اور روئے زمین پر ہے وہ سب کچھ اس کے مقابلے میں کم ہے۔ آسمان اور ستاروں کے عجائب میں غور و فکر کرنے کے لیے قرآن پاک میں تنبیہ فرمائی گئی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا اور وہ لوگ اس کی نشانیوں سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش آدمیوں کی پیدائش سے بہت بڑی ہے، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔ حضرات سامعین، انسانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرو۔ آسمان کی نیلاہٹ اور ستاروں کی نم نماہٹ کو دیکھ لینا یہ غور کرنا نہیں کہلائے گا، یہ تو جانور بھی کر لیتے ہیں، بلکہ مقام افسوس تو یہ ہے کہ انسان اپنے عجائب اور اپنی ذات کو جو ان کے پاس یعنی انسان کے پاس ہے، اور وہ زمین و آسمان کے عجائب کی بنسبت ایک ذرہ بھی نہیں جس کو انسان پہچان سکتا، تو پھر زمین و آسمان کے عجائب کو کیسے پہچان سکے گا؟ انسان کو چاہیے کہ وہ بتدریج معرفت کے درجات پر ترقی کرے۔ انسان پہلے اپنی ذات کو پہچانے، پھر زمین اور اس کی تمام اشیاء کو پہچانے،
پھر انسان ہوا کو پہچانے، بادل وغیرہ کے عجائب کی پہچان رکھے، پھر آسمان اور ستاروں کی معرفت حاصل کرے، پھر کرسی اور عرش کو پہچانے، پھر عالم اجسام سے نکل کر عالم ارواح کی انسان کو چاہیے کہ وہ سیر کرے۔ اس کے بعد پھر فرشتوں، جنوں، شیطانوں کو جاننا چاہیے، پھر فرشتوں کے درجات اور مقامات کا عرفان حاصل کرنا چاہیے، آسمان اور ستاروں کی گردش، ان کی حرکت اور ان کے مشارق و مغارب کو دیکھنا چاہیے کہ ان کی حقیقت کیا ہے، ستاروں کی کثرت پر غور و فکر کرنا چاہیے، انہیں کوئی بھی شمار نہیں کر سکتا۔ ان ستاروں میں ہر ستارے کا رنگ مختلف ہے، کچھ ستارے چھوٹے ہیں، کچھ ستارے بڑے ہیں، پھر ان ستاروں میں سے بھی ہر ایک کی شکل مختلف ہے۔ مثال کے طور پر کچھ ستارے بیل کی شکل کے ہیں، کچھ ستارے بچھو کی شکل کے ہیں۔ پھر انسان ان کی مختلف حرکات پر غور کرے۔ کچھ ستارے ایک مہینے میں سارے آسمان کو طے کر جاتے ہیں، کچھ ستارے سال بھر لگا دیتے ہیں، کچھ ستارے آسمان کو طے کرنے میں 12 سال لگاتے ہیں، کچھ ستارے 30 سالوں میں سارے آسمانوں کی گردش پوری کرتے ہیں۔ اکثر ستارے 30,000 سال میں سارے آسمانوں کی مساحت طے کرتے ہیں۔ جب انسانوں نے زمین کے کچھ عجائبات کو جان لیا تو یہ بھی انسانوں کو سمجھنا چاہیے کہ عجائبات کا فرق کیا ہے۔ ہر ایک چیز کی شکل کے اختلاف ہر ایک چیز اپنی شکل کے اختلاف کے مطابق ہوتی ہے، یعنی ہر چیز کی ایک شکل نہیں ہوتی، کیونکہ زمین اگرچہ اتنی وسیع ہے کہ کوئی اس کی حد کو نہیں چھو سکتا، مگر سورج زمین سے بہت بڑا ہے۔ اس سے معلوم ہو جانا چاہیے کہ آفتاب کتنا دور ہے جو اتنا چھوٹا نظر آتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ کتنی تیزی سے حرکت کرتا ہے کہ آدھی ساعت میں سورج کا تمام گھیرا زمین سے نکلتا ہے۔ اسی طرح آسمان پر ایک ستارہ ہے جو زمین سے 100 گنا بڑا ہے، وہ بلندی کی وجہ سے چھوٹا نظر آتا ہے۔ ایک ستارہ اگر اتنا بڑا ہے تو سارے آسمان کا اندازہ لگائیں کہ وہ کتنا بڑا ہوگا۔ ان سب کی عظمت و بزرگی کے باوجود انسان کی نگاہوں میں چھوٹا کر دیا گیا تاکہ انسان اس سے مالک حقیقی کی عظمت و فضیلت سے آگاہی حاصل کر سکے۔ مزید نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔